یاد رکھیں یہ زکوٰۃ صرف مخلص مومنوں سے، امیر لوگوں سے لی جاتی ہے اور مخلص مومنوں غریب لوگوں کو دی جاتی ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اس میں پوری طرح یہ بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے لوگوں کو، یہ تاکہ عام پبلک کے لیے نہیں ہے، یہ صرف جو طاغوت کا رد کر چکے ہوں، فرقوں کو چھوڑ چکے ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، نہ سلفی ہوں، اور نہ چشتی ہوں، نہ قادری ہوں، اور نہ جمہوریت کے ساتھ ان کا اس مشرکانہ نظام سے کوئی تعلق ہو، نہ تعویذ گنڈا کرتے ہوں، نہ واسطے، نہ وسیلے، نہ رکوع اور سجدے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ثابت کرنے کے قائل ہوں، وہ مخلص مومن جو امیر ہوں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے دینا، اور مخلص مومنوں ہی کو دی جائے گی۔ کسی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، شیعہ، قادیانی، صوفی اور مشرکانہ نظام کے اندر زندگی گزارنے والوں کو، مشرکانہ نظام کی تقویت دینے والوں کو، اور رکوع اور سجدے ثابت کرنے والے نبیوں کو، ان کو ہرگز زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ہاں ویسے صدقہ خراج ان کو دیتے رہے، کوئی اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے یہ صرف مومن سے لی جاتی ہے اور صرف مومن کو دی جاتی ہے۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ آج کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس کے عقیدے میں شرک نہ ہو، بالکل یہ چیز ثابت ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم، لیکن ہر ایک میں شرک ہے۔ بریلویوں کے پاس جاؤ تو دم دم پڑھو، درود حضرت بھی ہے موجود، یا رسول اللہ مدد، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہم پکارے یہاں آقا سنے مدینے میں، ایسی سماعت پہ لاکھوں سے حمد۔ ایسے ایسے مشرکانہ عقیدے انہوں نے گھڑے ہیں کہ عقل حیران ہے۔ دیوبندیوں کے پاس جاؤ، عقائد علماء دیوبند پڑھو تو ایک سے ایک مشرکانہ عقیدہ، قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو قبول ہوتی ہے، قبروں میں زندہ ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا ان دیوبندیوں نے، خیر یہ دوسرے بھی اس کو مانتے ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ کے ساتھ چھیڑ کی ہے۔ ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، ان کے اوپر یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ان کے لیے روزے ہیں، نماز ان کے لیے ہرگز نہیں۔ مقلدین اور یہ جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں لیکن ہیں بہت بڑے مقلد، انہوں نے کبھی اپنے اکابرین کی لگتا ہے کتابیں نہیں پڑھی ہیں۔ قرآن و حدیث کے خلاف کتنے عقیدے انہوں نے اپنائے ہیں، اہل حدیثوں نے، سلفیوں نے۔ ان کا پکا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر اگر آپ کوئی صلاۃ والسلام پڑھتا ہے تو کہتے ہیں روح واپس آ جاتی ہے، خود سنتے ہیں۔ عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب یہی فتویٰ دیتے ہیں، اور ان کے سارے اہل حدیث، یہ میاں نذیر ہوں اور بدی الدین راشدی ہوں، پیر جھنڈا، یا ان کے جتنے اوپر سے لے کر سارے، احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، یہ سارے اسی دنیاوی قبر کے اندر روح کی واپسی اور یہ کنیکشن کے قائل ہیں کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ یہ شرک کی جڑ کو انہوں نے پانی دیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر روزے رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور زکوٰۃ لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں۔ تو ان کے اوپر نہیں ہے میرے بھائیو، یہ یاد رکھیے، یہ نقطہ ہے آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ، یہ ہے کہ اس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، شرک ہے، ان کی توحید میں شرک ہے، توحید کے اندھے ہیں، اور ایمان اور عقیدے کو بہت ہی بدنام کیا ہے انہوں نے، بہت ہی زیادہ نقصان پہنچایا ہے اللہ کے دین کو انہوں نے، چاہے اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں، تقی عثمانی ہوں، رفیع عثمانی ہوں، فضل الرحمان ہو آج کا، اور لا الہ الا اللہ کو جو مذاق بنایا ہمارے اس سیاسی لیڈر عمران خان نے، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوتے ہیں اور مزار کے اوپر سجدے پر جا کے ختم کرتے ہیں، اور عوام طاقت ہے ان کی، جمہوریت کا مشرکانہ نظام دین ہے ان کا، تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہیں، اور بس کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو سمجھو ہے، کہتے ہیں میں اللہ کے پاس گیا تو بس یہ بات ایک بتا دوں گا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا کے میں آ گیا تھا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور لا الہ الا اللہ کے ان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ ان کی جلسوں کے اندر نعرہ حیدری، یا علی مدد، سارے مکس تھے، سب اکٹھے ہو گئے اپنے لیڈر کے لیے۔ اصل میں اس طرح کا اکٹھا ہونا کہ اپنے سارے اختلافات کو ختم کر دیا جائے، یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ بالکل وہی چیز ہے جو اللہ نے فرمائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ والی محبت بنا کہ میں جان دے دوں گا، یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے
کسی انسان کے لیے جان دینا، جان دینے کے بعد آگے جا کے پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس وقت چیخو گے، چلاؤ گے، لندے بھیجو گے ان کے اوپر جنہوں نے تمہیں یہاں اکٹھا کر دیا۔ تو یہ جتنی اس طرح کی محبتیں ہوتی ہیں یہ خالص مشرکانہ محبتیں ہوتی ہیں، اور یہ مشرکانہ انداز ہوتا ہے، اور مشرکانہ طریقوں کو تقویت دینا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اور ایمان اور عقیدہ یہ اصل چیز ہے، اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اسی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔